دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو اجمالاً بیان کریں تو ادب ہے، تفصیلاً بیان کریں تو بے ادبی ہے۔ اگر میں کسی لڑکے کھڑا کر کے کہتا ہوں بھئی آپ کے سر کے بال کا خدا نے پیدا کیے ہیں، پیشانی خدا نے پیدا کی ہے، آنکھ خدا نے پیدا کی ہے، ناک خدا نے پیدا کی ہے، منہ خدا نے پیدا کیا ہے، سینہ خدا نے پیدا کیا ہے، اب پیٹ خدا نے پیدا کیا ہے، جو پیٹ سے نیچے اس کا بھی نام لے کر گوں آپ بھی کہو گے استاد جی یہ کوئی بات کہنے والی تھی، مسجد میں ہیں لوگ سن رہے ہیں یہ کوئی بات کہنے والی تھی، آپ کو سن کر شرم آئے گی نا۔ اب یہ اجمالاً میں کہہ دوں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کے پورے وجود کو خدا نے پیدا کیا ہے، خدا کے نافرمانی مت لگاؤ، خدا کے فرمان کے مطابق گزارو، اللہ نے پیدا کیا ہے، بددیانتی مت کرو۔ اب دیکھو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اجمالاً کہہ دو تو ادب ہے، اور ایک عضو کا تفصیلاً تذکرہ کرو تو یہ بے ادبی ہے۔ نکاح ہو رہا ہے مسجد میں، مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، اور نکاح بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، پیر ہے، عالم ہے یا کچھ سرمایہ دار ہے، اور مولانا صاحب اس لڑکے کو سمجھاتے ہیں دیکھو یہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، بیٹا اس نے شفقت کر کے آپ کو دی ہے، اس بیٹی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لوگ کہیں گے مولانا صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی، اور اگر حقوق گنوانا شروع کر دیں تو جی حقوق گنوانا شروع کر دیں تو سارے حقوق مجمع عام میں گنوائے جا سکتے ہیں۔ تو بعض باتیں اجمالاً کہہ سکتے ہیں، تفصیلاً نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اجمالاً کہہ سکتے ہیں، جگہ گنوانی شروع کریں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے ہم جگہ گنواتے نہیں ہیں، بس اجمالاً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک اور اعتراض سمجھیں، یہ اعتراض میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس کے جواب آپ سے نہیں بن پڑنے اور آپ نے بہت مشکل کا شکار ہونا ہے، ان جوابات کو سمجھ لو۔ اعتراض کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کے تم مقلد ہو، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، تمہارے امام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں، اور جو اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو تم اپنے امام کے فتوے کی روشنی میں کافر ہو۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سنو۔ میں نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں ہمارے امام نے لکھا اللہ مستوی علی العرش ہے، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں ہمارے امام نے فرمایا جو اللہ کو مستوی علی العرش نہ مانے وہ کافر ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اختلاف اس پہ نہیں ہے، اختلاف اس بات پر ہے کہ ہمارے امام جو اللہ کو مستوی علی العرش مانتے ہیں تو مستوی علی العرش کا معنی وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مستوی علی العرش تو ہم مانتے ہیں، ہم نے کل حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر بھی ہے، مستوی علی العرش بھی ہے، کل پیش کی ہے نا، کل پیش کی یاد ہے نا، فلا محظور فی القول بہا، کل ہم نے پیش کی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہیں اور ہر جگہ پر بھی ہیں، اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ ہاں ہمارے امام یہ فرمائیں اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں، اور مستوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ نہیں ہیں، ذاتاً حصاً اللہ اپنے عرش پر ہیں، جیسے بندہ اپنی کرسی پر ہوتا ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ پھر بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ تم قیامت صبح تک ہمارے امام سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ امام صاحب فرمائیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو جب قرآن کریم میں ثم استوى علی العرش الرحمن علی الاستواء، تو ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش کا معنی کیا ہے، الرحمن علی الاستواء کا معنی کیا ہے، مستوی علی العرش کا معنی کیا ہے، تو ہم انکار نہیں کرتے۔ تو ایک ہے مستوی علی العرش ہونا، ایک ہے اس کا وہ معنی ہونا جو جناب نے بیان کیا ہے۔ ہم استواء علی العرش تو مانتے ہیں لیکن جناب والا معنی نہیں مانتے۔ جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ